خانہ کعبہ بنی نوع انسان کے لیے روئے زمین پر پہلی باقاعدہ عبادت گاہ تھی اور اللہ کا نام لینے کے لیے باقاعدہ مکہ کی سرزمین کو بنی نوع انسان کی ہدایت کا پہلا مرکز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام کو ایک ایسی ترتیب سے سر انجام دیا کہ کائنات کی ہر شے عیب سے پاک نظر آتی ہے۔ مکہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر شروع کرنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان برگزیدہ پیارے بندوں کو چنا جو عیب سے ہر طرح پاک تھے۔ اسی پاکی نے انہیں بلندیوں کا وہ مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلیل کہہ دیا۔ خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گارے اور پتھر سے انسان کی پہلی ہدایت گاہ کی بنیاد رکھی۔ اگر تاریخی لحاظ سے خانہ کعبہ کی بات کریں تو انسان اور پیغمبر اول حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اور پھر اسے دعوت تبلیغ کا مرکز بنایا اور پھر یہاں سے ایمان کی روشنی نکلتی رہی، مگر حضرت نوح علیہ السلام کے دور اقدس میں حضرت نوح علیہ السلام ہی کی دعا پر اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور روئے زمین پر اس کا کوئی بھی نشان باقی نہ رہا۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا کام لگن و محبت سے شروع کیا۔ اسی ہم گیریت کو دیکھتے ہوئے رب الکائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، لوگوں کو حج کا اعلان کرو، لوگ تمہارے پاس پیدل اور دبلے پتلے جانوروں پر دور دراز سے چلے آئیں گے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج آیت 272 میں بھی کیا ہے۔ انسانی تہذیب میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ اگر ہم موجودہ تہذیب کا بھی جائزہ لیں تو یہ تقریباً 4,500 سال قدیم ہے، اور یہ وہی زمانہ تھا جب حضرت ابراہیم دعوت حق و تبلیغ میں مصروف تھے اور حرم کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد ہی پہلے حج کا آغاز ہوا تھا اور انسانی تاریخ کی باضابطہ شروعات یہیں سے ہوئی تھی۔ موجودہ انسانی تہذیب کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بلند درجہ رکھنے والے نبی ہیں جنہوں نے کفر و شرک اور توحید میں فرق بیان کیا اور دنیا کو توحید کی روشنی سے منور کیا۔ اس چراغ سے روشنی اس طرح پھیلی کہ ہر طرف نور ہی نور بکھر گیا اور آدمیت باضابطہ طور پر انسانیت سے متعارف ہوئی، اور اس کی تکمیل ہمارے پیارے آقا سرور انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کائنات پر تشریف لانے سے ہوئی۔ تاریخ سے ایک بات علم میں آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے تقریباً 3000 سال پہلے باقاعدہ حج کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ کسی نہ کسی طرح سردار الانبیاء کے دور اقدس تک جاری و ساری رہا، اور آج بھی حج کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی اور بھی اچھی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز ہمارے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپر دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسند کی ویڈیو بنائیں تو ہمیں کمنٹ میں لکھ کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کو فوراً سے دیکھیں۔